درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے، ارشاد الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یعنی ترجمہ ہے، اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو۔ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے، یہ نازل کب ہوئی؟ ایک بار آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پیدائش سے پہلے میری امت کے سارے لوگوں کو مجھے دکھا دیا گیا، سارے لوگوں کی صورت مجھے دکھا دی گئی، جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی ساری اولاد کی صورت دکھا دی گئی تھی۔ تو فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کہ میری پیدائش پاک سے پہلے ہی اللہ نے میری امت کے لوگوں کی شکلیں صورتیں مجھے دکھا دیں، اور یہ بھی مجھے بتا دیا گیا کہ کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا، کون مسلمان ہوگا کون کافر ہوگا، کون ایمان لا کر کے پھر جائے گا مرتد ہو جائے گا، سب مجھے میری پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا گیا۔ تو جب یہ سنا تو اہل ایمان تو نبی کی عظمت سن کر کے خوش ہونے والے ہیں ہی، مگر منافقین جو تھے ان منافقین نے یہ آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ اور مذاق بنانا شروع کیا معاذ اللہ کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ پیدائش سے پہلے ہی مجھے بتا دیا گیا کون کون ایمان لائے گا اور کون کافر ہوگا، ہمارے دل میں تو کفر ہے، زبان سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں تو پہچان نہیں رہے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ آپس میں ان لوگوں نے باتیں کی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، منبر پر کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا کہ اے لوگو قیامت تک کے بارے میں جس کو جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ مجھے معلوم ہوا کہ لوگ میرے بارے میں طعن کرتے ہیں، میرے علم پر طعن کر رہے ہیں، جس کو جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال جب دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ خدا ہمارا رب ہے، آپ ہمارے رسول ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے، ہم اس بات سے راضی ہیں، یا رسول اللہ معاف کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر منبر سے نیچے تشریف لائے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو بتانا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہی نہیں چھوڑے گا، گندوں کو خبیثوں کو پاک لوگوں سے جدا کر دے گا۔ وہ خبیث کون؟ جو نبی کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں وہ خبیث ہیں، اور جو نبی کے علم کو مان رہے ہیں وہ پاک اور صاف ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ تو وہ اس زمانے کے منافقین تھے،
وہ اس زمانے کے منافقین تھے جنہیں علم غیب نبی پر اعتراض تھا، اور آج کے منافقین جنہیں وہابی اور دیوبندی کہا جاتا ہے، آج انہیں علم غیب پر اعتراض ہے۔ تو جیسے وہ منافق تھے کہ نبی کی گستاخی کی بنیاد پر کافر تھے، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقین کے بارے میں کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہے۔ تو قرآن نے انہیں بھی کہہ دیا کہ کافر ہیں، مومن نہیں کلمہ پڑھ کر کے بھی۔ ویسے ہی آج کے وہابی ہیں، دیوبندی ہیں کہ لاکھ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کریں، جب نبی کی گستاخی کر دی تو اپنے عقائد کفریہ کی بنیاد پر یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی جہنمی ہیں۔ قرآن نے ان منافق کو خبیث کہا، اور آج انہیں ہم خبیث کہیں تو یہ غلط نہیں ہے، قرآن کے طریقے کے مطابق ہے۔ وہ بھی خبیث، یہ بھی خبیث۔ تو پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنا اور طعن کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، اور نبی کے علم غیب کو مان لینا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو یہیں سے فیصلہ ہو گیا کہ وہابیوں کو نبی کے علم کا علم غیب تسلیم نہیں، ہم سنیوں کو نبی کا علم غیب تسلیم ہے، اور ایسے تسلیم ہے کہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو ان وہابیوں کا رشتہ منافقین سے ملتا ہے، اور ہمارا رشتہ صحابہ سے ملتا ہے۔ اور نبی نے جنتیوں کی پہچان یہی بتائی کہ نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ نے پوچھا اس ایک فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ نبی نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، اس فرقے کی پہچان یہ ہوگی کہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ تو صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کا علم غیب مان رہے تھے، اور ان وہابیوں اور منافقین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ان کو تسلیم نہیں تھا نبی کا علم غیب۔ وہی آج وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں کہ معاذ اللہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، معاذ اللہ۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب تو نہیں، بعض علم غیب ہے بھی، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص، معاذ اللہ۔ ایسا علم تو جانوروں، بچوں، پاگلوں، جانوروں کو بھی ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ ہے وہابیوں کا عقیدہ جو منافقوں کا تھا، اور یہ ہے صحابہ کا عقیدہ جو قرآن نے بتایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اور اللہ کی شان یہ نہیں اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ تو اللہ غیب کا علم رسولوں کو عطا فرماتا ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اور ایک آج تراویح میں 10ویں پارے میں آیت کریمہ تلاوت ہوئی کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر طعن کرنا شروع کیا اور بکواس شروع کی۔ تو جب صحابہ کرام ناراض ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے کہ راستہ کٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے آیت کریمہ نازل ہوتی ہے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو؟ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ٹھٹا کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ تو جو نبی کے علم پر اعتراض کرے، نبی کی گستاخی کرے، قرآن کہہ رہا ہے وہ ایمان لا کر کے کافر ہو چکا، وہ مرتد ہو چکا ہے۔ تو جن وہابیوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں تو یہ بھی قرآنی فیصلے سے مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں۔ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہے اور نہ انشاءاللہ رہے گا۔ اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں،
خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عشق رسول اور قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، ان بد مذہبوں سے، بد دینوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔